يا حسين 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 يا حسين. سبحان اللہ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. والصلاة والسلام على سيدنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مالک ملک کا شکر ہے کہ جس نے سانو سارا ہر جمعے کی طرح اج پھر بیٹھ کے اپنی یاد فرمایا. سبحان اللہ. یہ اس کا احسان عظیم ہوتا ہے، شکر عظیم ہے. آج مختصر محفل ہو رہی ہے، اس کی وجہ ہے کہ آج کل مصروفیات باہر سفر کیا بہت ہیں، اتنے عقیدت مند مرید مجبور کرتے جانا پہ جاتا ہے. ہونی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اساں گجرات منڈی پلوال کے سفر روانہ ہو جانا ہے انشاءاللہ. اس واسطے مختصر بیان کرانگا. پچھلے جمعے کی طرح پچھلے جمعے میں نماز پر بیان کر رہا سا کہ نماز اوقات کیوں مقرر ہوئے. انشاءاللہ نماز اوقات اور رکعات سبحان اللہ. انہاں دے اوپر بیان چلتا رہے گا. سبحان اللہ. تو پچھلی بار عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازاں فرض فرمائیاں. سبحان اللہ. اقامتاں دا شکریہ انہیں چ ادا ہوتا ہے. 5 اللہ تعالیٰ نے سانو احساس عطا فرمائے، 5 نعمتاں عطا فرمائے. سبحان اللہ. انسان نو 5 حالتاں عطا فرمائے. سبحان اللہ. 5 غسل اتے بیان کیتا. سبحان اللہ. پھر 5 مشکل گھڑیاں جہاں مومن ہوتے اور انسان ہوتے آنیاں انہوں تے بیان. سبحان اللہ. تو اس دے نال عرض کرنا چاہنا کہ 5 نمازاں جہاں فرض ہوئیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو 5 قبلے بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. 5 قبلے بھی یاد رکھنا ہے. سب تو پہلا قبلہ خانہ کعبہ مکہ معظمہ شریف کے اندر سبحان اللہ. ایک قبلہ ہوا ہے. دوسرا قبلہ بیت المقدس. سبحان اللہ. تیسرا ملائک واسطے بالکل خانہ کعبہ کی سیر اوپر بیت المعمور ہے. سبحان اللہ. تیسرا قبلہ ہے. چوتھا عرش الہی اللہ تعالیٰ دی ذات پاک خود قبلہ ہے. سبحان اللہ. قبلیاں دی قبلہ اور جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ دی اس سے خود قبلہ ہے. 5واں قبلہ جڑا ہے وہ کسی سفر جنگل کسی مقام تے نماز پڑھنے اگر بندہ قبلے دا رخ سمت بھول جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا ثُمَّ تُوَلُّوا وَجْهَ اللَّهِ. جدھر بھی تسی منہ کرو ادھر ہی حقیقی قبلہ. سبحان اللہ. لوکاں واسطے یا جہاں قبلے دا رخ بھول جان اور جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھ لیں رب تعالیٰ فرماندے ہو کی جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے اس کو 5 قبلیاں دے اندر نماز پڑھنے دا بھی ثواب مل جائے. تو نماز زور دے بارے چار کہ زور دا وقت کیوں مقرر ہے. تو زور دے ٹائم دوزخ دی اگ نوں پھڑکایا جاتا ہے. اس واسطے زور دا ٹائم مقرر کرتا کہ جس وقت دوزخ دی اگ پھڑکدی ہے اس ٹائم مومنین نماز دی حالت ہے. اللہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس ٹائم جہنم تو نجات عطا فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت دے مومنین جو لوگ نماز ظہر ادا کرتے ہیں انہاں دے بدن اتے اگ نو حرام کر دیتا ہے. انہاں نو
آگے نہیں دلائے گی زور جو نماز پڑھتا ہے ادا کرتا ہے۔ دوسری حکمت اسی سے جس وقت نماز زور فرض ہوئی اس تو پہلے کچھ لوگ کچھ قوم غیر پرست لوگ سورج دی پوجا کرتے سن۔ سورج صبح چڑھنا شروع ہوتا سی تو پوجا شروع کر دیتے سن۔ این بلندی تے پہنچتا ہے کہ ٹائم وہ ٹلنا شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مومنین نے فرمایا کہ صبح دے سورج دی پرستش کرتے پہ ایک باطل خدا ہے، جہاں حقیقی خدا ہے وہ ہمیشہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے، کوئی فرق نہیں۔ یہ صبح چڑھتا ہے شام کو ٹل جاتا ہے، گم شدہ ہو جاتا ہے، یہ باطل خدا کو پوجا کر دیں۔ اے مومنو جس وقت یہ باطل ہوتی نشانی شروع ہوئے ٹلنا شروع ہوئے تسی نماز دی عادت ہی کھڑے سبحان اللہ، وہ زور دا ٹائم مقرر ہو سبحان اللہ، زور دے ٹائم سورج ٹلنا شروع ہو جائے نمازاں شروع کر تو پرستش کرنے والے سورج دی وہ دوزخ اور عذاب دے مستحق بنے اور نماز پڑھنے والے بخشش اور جنت دے مستحق۔ سبحان اللہ، وہ زور دیا چار رکعتاں کیوں مقرر ہوئیاں اس پر سماعت فرماؤ کہ نماز زور دینے چار رکعت ہیں، بے شک، چار رکعت فرض بے ہے۔ شک، جناب ابراہیم علیہ السلام غار چو باہر نکلے جسو ہوش سنبھالیا تو آپ اللہ دی تلاش شروع ہوئی کہ میرا معبود کون ہے۔ سبحان اللہ، خدا دی تلاش شروع ہوگی۔ سب تو پہلے رات ستارے دیکھے چمکتے دمکتے، اس دور دے لوگ کیا سرائیاں کسی کیا ہے معبود ہے دیکھا ستارے بہت خوش ہوئے تھے، بہت روشنی والے ہیں، لیکن صبح ہوندے ستارے غائب ہو گئے، کیا اے رب نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، اے خدا نہیں، پہلے کیا نا سورج تارے گئے تو او خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند نو دیکھا کسی کیا یہ رب ہے، چاند چھپ گیا کیا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، چھپنے والا رب نہیں ہے۔ صبح دے ٹائم سورج نکلیا جیسا سورج یا شعاواں کرنا کسی کیا یہ خدا ہے، جب ٹلنا شروع ہوا کہ اے رب نہیں ہو سکتا، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ اگر تو میں نو ہدایت نہ فرماتا تو ضرور میں غیر پرستہ میں چو ہو جاتا۔ پتہ لگا جنوں اللہ ہدایت دے انہوں ہی صحیح رستہ ملتا ہے۔ یہ عقل سمجھ شعور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ چاند سورج ستارے اے خدا نہیں ہو سکتا۔ کوئی گائے نو بھی پوج دے پہ، گائے نو بھی کہندے اے رب ہے، کوئی بت نو پوجدا، اپنا اپنے رب بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تو اگر ہدایت نہ دیندا تو پھر کدی میں ہدایت یافتہ نہ ہوندا، میں بھی انہاں وچ ہو جانا۔ بس جس نے سب چیزاں گم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے رستہ دکھلایا، زور دا ٹائم سی سورج ٹلنا شروع ہویا تو اللہ تعالیٰ نے نماز زور کو فرض فرمایا۔ سبحان اللہ، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے جو نماز زور ادا کر دے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ہوئے گا روزے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر دوبارہ ایک نقطہ اور قول نقطہ سماعت فرماؤ کہ جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سبحان اللہ، اللہ کی راج قربان کر، تو آپ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قربان کرنے واسطے مینا دے اندر جا دے سن تو چار غم سن آپ دے دل وچ، اللہ اکبر، چار فکر۔ سب تو پہلا فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم پورا کرنا ہے بہت مشکل ہے۔ کسی جگہ
کوئی دل ڈگمگا نہ جائے. دیکھو نا شیطان رستے چ ملدا گیا, اے ابراہیم تسی کیوں اے بیٹا قربان کرنے لگے, تہاڈا خواب خیال ہے. آپ نے کنکر مارے جڑے رکن عظیم حج دے رکن جڑے, تو آپ کو بڑی فکر سی کہ جب تک میں ذبح نہ کر دوں اللہ کا حکم پورا کرنا بہت مشکل ہے. کسی نے حکم ہو جائے رب تعالیٰ کا اپنا بیٹا قربان کر, بہت مشکل ہے. تو دوسرا فکر ہے کہ چھوٹی جی عمر وچ حکم ہو گیا کہ انہوں قربان کر دو. چھوٹی عمر وہ بھی فکر کہ میرا بیٹا چھوٹی عمر ہی چاہے میں قربان کرن جا رہا. کسی کا چھوٹا جا بیٹا یا جوانی چ مر جائے, ماں پیو روندے نہیں اس تکیا کہ دنیا وچ نہ کھادا نہ پیتا نہ شادی نہ بیاہ نہ کوئی اور مسئلہ, روندے اس واسطے کہ نوجوانی کی موت کا غم ہوتا ہے. دوسرا غم کہ میرا بیٹا چھوٹا ہے. تیسرا غم آپ کے دل چ سی کہ میں رب کا حکم پورا کرنے سے جا رہا ہوں, تو واپسی تے میں اپنی والدہ نو کے جواب دواں گا, اپنی زوجہ محترمہ مائی صاحبہ نو کے جواب دے سا, کیونکہ یہ تے رب دے راز میں جاندا, وہ تے تقاضا کرن گے کی جواب دواں گا. چوتھا غم ہے اس جنگل بیابان پہاڑ پتھر دے اندر انہاں دی والدہ تنہا کنج رون گے. اس نے خانہ کعبہ دی اجے تعمیر نہیں ہوئی سی, تعمیر تو ہو چکی سی, آدم علیہ السلام نے کی, لیکن بعد ہی روح پوش ہو چکا سی. جس وقت طوفان نوح آیا اس قبلے کو اٹھا لیتا گیا سی. دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پھر تعمیر فرمائی. دوبارہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے, عرض کر رہے تھے, اے ہمارے رب ہماری اس محنت کو قبول فرما. تو اس وقت جنگل بھی آبان سی, خانہ کعبہ تے ہے نہیں سی, مائی صاحبہ تنہا سن. چوتھا فکر جیسا جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا ذبح کرے, جنت دے وچوں اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دتا. اس دمبے نو ذبح کیتا گیا, آپ دی جا قربانی ہوتی ہوگی. جب آپ نے دیکھا کہ دمبا ذبح یا 4 غم آپ دے دور ہو گئے, 4 غم آپ دے دور ہو گئے. اللہ تعالیٰ دا حکم ہی پورا ہو گیا. اور بچپن دا جو انہاں دا قربان کرنا مائی صاحبہ سب غم دور ہو گئے. 4 غم دور ہوئے. آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی. اس وقت زور دا ٹائم, اس وقت 4 رکعت پڑھیاں. اللہ تعالیٰ نو اتنیاں پسند آئیاں کہ حضور دی امت اتے نماز زور فرض کر. نہیں تے 5 نمازاں جڑیاں فرض ہوئیاں 1 گھنٹہ علیحدہ بھی مل سکتا سی کہ 5 کٹھیاں پڑھ لیں, لیکن انہاں دے ٹائم علیحدہ مقرر کرنے نال کسی چ بھی حکمت ہے. ساڈا دین اسلام حج عمرہ جتنا بھی ہے اللہ دے نبیاں دیاں اداواں جڑیاں اللہ نو پسند آئیاں اور پسندیدہ اداواں حضور اور حضور دی امت واسطے. سبحان اللہ. اس واسطے 4 رکعتاں نماز زور. پچھلی باری 4 کتاباں دسیاں سن, ایتکی 4 رکعتاں نماز زور. تو جڑا 4 رکعتاں نماز زور نہ پڑھی, 4 کتاباں سمان تو آئیاں سب وچ ذکر ہے, 5واں پھر ڈنڈا سی. اج دا خطاب اتنا ہی ہے کیونکہ سفر پہ جانا ہے اور دعا تو بعد مسلسل سفر شروع ہے. برطانیہ تو تشریف صاحب رات انہوں دے گھر گئے ہیں. انہوں دے والد صاحب 2 دن پہلے آئے, میں کہ 8-10 دن بعد. وہ کہنا اتنا دن ہے کہ اتنا دن ہے کہ اسی کیا اتنا دن ہے, پھر کل دا دن ہے تھوڑے گھر. کل رات انہوں دے گھر گئے ہیں. اسرائیل امیر جیلن بہت سفر. آج نماز زور دا تسی سنے, زور دی نماز جڑا پڑھے گا وہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ.
خدا انجام ابراہیم علیہ السلام تے جڑا ابراہیم علیہ السلام دے گروپ وچ کھڑا ہو سی تے یقیناً او دی مغفرت بے شک اللہ تعالی فرماندا ہے یوم نادو کل اناس بامام او دن پکاریا جا سی تھوڑا امام کیڑا ہے بے شک تے زور دی نماز پڑھنے والے ابراہیم علیہ السلام سارے نو اپنے زیر سایہ اکٹھے فرمائے اور رسول پاک دے زیر سایہ آپ شفاعت نہ لی بخشے بے شک جناب ابراہیم دا ساتھ مل جائے ضرور دے ذریعہ بخشے اس تو بڑی چڑی تو جتنیاں نمازیں انہاں دیا رکعتاں انہاں دے ٹائم کیوں مقرر ہوئے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ الحمدللہ واللہ والصلاة والسلام وعلى آلہ وصحابہ اجمعین یا رب العالمین مولا کریم پروردگار اعظم سن سارے نمار روزے دی توفیق انتن پاک روز پاک مرشد دی سچی غلامی نصیب دربار اوپر آنے والے سارے رباب مراد جو بیبیاں مائیاں مار گئے سائن و حسین اور بیمار ہیں یا اللہ انہوں نے شفا عطا جو بیبیاں مائیاں مردزاد بیمار ہیں یا اللہ شفا عطا دور و نزدیک تو چل کے جتنے بھی مرید عقیدت مند ہے یا اللہ سب آمین اپنے مرشد نا عقیدت محبت پنج تک پاک غلامی نصیب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد